کیا کیا میں ابھی ساتھ جوڑ رہا ہوں فکفرت پاکستان والے نہ شکر ہوئے نہ کیسے نہ فرمان بنے. یہ حدیث جوڑو اور دیکھتے جاؤ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. بیویوں کے آگے ان کی زبانیں گم ہو گئیں اور ماؤں کے نافرمان ہو گئے. وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو دیکھ کے ہاتھ پھیلائے آؤ بھائی آؤ. وَأَقْصَى أَبَاهُ باپ کو دھکے دے دیے, باپ کو دیکھ کے راہیں بدل دی. اور کیا کیا پاکستان والوں نے شاغل قبیلہ کا فاسقہم قبیلے کے چودھری سردار شرابی جواری بن گئے. اور کیا کیا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ حکومت نکمنے ذلیل بے وقوف انسانوں کو پکڑا دی اور بے وقوفوں کے نکموں کے لوگوں کو حکمران بنا دیا. اور کیا ہوا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ محبتیں اٹھ گئیں, دل نفرتوں سے بھرے ہوئے اور منہ پہ مسکراہٹ. پیشاب غیر ٹھیک ہے والو راضیو اندر چھری منہ پہ مسکراہٹ. ایک دوسرے سے نفرتیں بھری ہوئی اور ایک دوسرے کے شر سے بچاؤ کے لیے سلام کیا جا رہا ہے. اور کیا کیا پاکستان والوں نے وَظَهَرَتِ الْخَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ میوزک عام ہو گیا, گانا بجانا عام ہو گیا. نوجوانوں نے قرآن چھوڑ کے گٹار پکڑا اور اپنے حیا چھوڑ کے دھور باندھا. جس کا بال بھی نظر نہیں آتا تھا وہ کپڑے اتار کے اسٹیج سے ناچنے والی بن گئی. دیکھنے والے بھی مسلمان, ناچنے والے بھی مسلمان, نچانے والے بھی مسلمان, اور اسے تجارت کہنے والے بھی مسلمان, اور اسے ثقافت کہنے والے بھی مسلمان. جن سے فرشتوں کو حیا آتی تھی ان سے شیطان بھی شرما کے دائیں بائیں ہو کے گزرنے لگا. ظہرت الکینات والمعازف گانا میوزک عام ہو گیا. اور کیا ہوا وارتفعت الاصوات فی المساجد مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن گئی, مسجدیں فرقہ واریت کے در بن گئی. جو منبر رسول محبت کے لیے تھا وہی منبر رسول تو منبر رسول رہا, اور اس پہ بیٹھنے والوں نے ایسا زہر اگلا. 500 انگلیاں برابر نہیں, 500 برابر نہیں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, عمومی طور پہ جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. ایسا زہر اگلا کہ بھائی نے بھائی کو سلام کرنا چھوڑ دیا. اپنے ضلع خانے والے سے بتاتا ہوں, ایک ایسا ہمارا زمیندار فوت ہوا, میں اس کے دعا کے لیے بیان کرنے گیا. ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب بیان ختم ہوا میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے دونوں ہاتھ اپنی بغل میں دے, نہیں سوال سلام نہیں ہو سکتا. یہ ان کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے جس نے یہ نفرت اندر میں ڈال دی. وہ مسافر تو پکے کافر بھی ہو سکتا, چلو میں کافر صحیح کافر صحیح, مسافر تو ہو سکتا ہے بطور انسان کا. میرا نبی کافروں سے مسافر نہیں کرتا تھا, لیکن یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ وہ ممبر پہ بیٹھنے والے کا قصور ہے جس نے مسلمان کو مسلمان سے اتنا دور کر دیا کہ مسافر کرنا بھی وہ سمجھ سارا ایمان دے گا. تو مسافر کر کے نکاح توڑ دیا ہے, پتہ کہیں مسافر کیا انہوں نے نکاح توڑ دیا. اب یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ اس نادان کا قصور ہے جس نے اس کو یہ دین بنا کے دکھایا. کیا ہوا میرے نبی نے تو 14 صدی پہلے دیکھ کے بتا دیا تھا. وارتفعت الاصوات فی المساجد مسجدیں فرقہ واریت کا در. اور کیا ہوا وشربت الخمور پھر شرابیں چلی. 5 سٹار ہوٹلوں میں گھر گھر میں شراب چلی, شراب کی بھٹیاں چلی, گانے بجانے کی محفلوں میں شراب چلی. پینے والا بھی مسلمان, پلانے والا بھی مسلمان, بنانے والا بھی مسلمان. اور کیا ہوا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ اور جب پیسہ آیا تو ریشمی لباس مردوں نے پہنا, سونے کی انگوٹھیاں, سونے کی چین سے اپنے جسم کو سجایا عورتوں کی طرح. پھر کیا ہوا وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اس امت کے آخری لوگوں نے پہلے زمانے کے نیک لوگوں کو بے وقوف کہا, ان پڑھ کہا, اونٹوں کے دور کے لوگ, اور راکٹ اور میزائل کا دور. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سمجھ ہو رہا ہے. یہ ترمذی کی ساری صحیح کے حدیثوں کی کتاب میں یہ روایت عزت کو سجل صحیح اردو والا والامانۃ مغنمہ والزکاۃ مغرمہ
وتعلم لغير الدين، وأتى الرجل زوجته وأقصى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القضية فاسقهم، وكان رئيس القوم أولهم وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وقفت الأصوات في المساجد، وشربت الخمور، ولبس الحرير، ولان آخر هذه الأمة أولها. یہ ساری میں نے آپ کو حدیث کٹھی پڑھ کے بتا دی، ترجمہ پہلے بتا دیا کہ پاکستان میں ان کو دیا ایسا تو میں مکے میں تھا، مکے میں تو ایک زمین کا ماہر PhD زمین پر PhD پاکستان کو جو اللہ نے زمین دی ہے پوری دنیا میں ایسی زمین کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ جانے اس کی بات جانے۔ میں نے اعتبار اس لیے کیا کہ وہ زمین کا ماہر آدمی بتا رہا ہے، کوئی قرآن نہیں حدیث نہیں ہے، یہ کہ علم ہے، مطلب میں تمہیں اپنے علم پر بتا رہا ہوں پوری دنیا میں ایسی زرعی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ اور پھر گندم نہ ملے، پھر چاول نہ ملے، پھر مکھی نہ ملے، پھر آٹا نہ ملے، سوچتے نہیں ہو تمہاری ملے کیا کام دیں گے، آٹا بند ہو گیا، کپڑا کھاؤ گے، دھاگا کھاؤ گے، کیمیکل انگریز کا کیمیکل کھا کر تم نہیں مر جاؤ گے، کیا کرو گے؟ زمین کی برکتیں روٹ گئیں۔ میرے اللہ نے کیا کہا؟ اس آیت کو اپنے پر فٹ کرو۔ یہ سب کچھ 15 باتیں آج ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ملک دیا، ایسا زرخیز، یہ اس کا علم ہے۔ میرا ایک تجربہ، میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، 6 بر اعظم، میں نے ایسے خوشبو کسی مٹی میں نہیں سمجھی، میں نے ایسے میٹھے اور خوشبودار پھل 6 بر اعظم میں کہیں نہیں کھائے ہیں۔ سوات کے پھول، سوات کے جنگل کے پھول کی ایک پتی کمرے میں ڈالو، سارا کمرہ مہک جائے گا۔ حافظ آباد کا چاول، ایسی خوشبو اللہ نے رکھی ہے، ساری دنیا کے چاول سامنے رکھو، اس کے پاسوں میں نہیں، ساری دنیا کے آم اکٹھے کرو، ملتان مظفر گڑھ کے آم کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں چن کے سکہ دیا ہے، کیونکہ اس کے نیچے 6 لاکھ ہڈیاں ہیں، 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیوں پر یہ گھر تعمیر ہوا ہے۔ ناچنے والوں کو پتہ نہیں ہے، سود کھانے والوں کو شاید پتہ نہیں ہے، سود پہ کام کرنے والوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ عجب ملک ہے جس کی بنیادوں میں 6 لاکھ لاٹیں ہیں۔ معصوم بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک کی لاشوں پر یہ بنا ہے۔ میں تو لوکل ہوں، ہم لوکل لوگ ہیں۔ میرے باپ کا ایک دوست تھا مہاجر، کبھی کبھی ڈیرے میں آ کے بیٹھا تھا، ایک وہ کہانی سنا رہا، میں اس کو سن رہا، میرے باپ کو سنا رہا، میں سن رہا کہ میاں صاحب اسی جلندھر میں غدر پیا سکھاں گا ہر شہر میں کب چلی جان لے کے نکلے، چلی جان ہر شہر وڈی گئی، رات کو سفر دن کمال، رات کو سفر کرتا دن میں کمال، اور مجھے نہیں پتا میں کدھر جا رہا ہوں۔ میں یہ تھا کہ میں سکھوں کے ہاتھ نہ مروں اور جیسے مر جاؤں، چلتے چلتے دریا ستلج آ گیا، چلنا تھا لاہور کی طرف، سوچا ستلج کے کنارے، اچھا مجھے تیرنا نہیں آتا ہے، آگے بکھرا دریا، پیچھے سکھوں کی چرپانی، میں نے کہا میں سکھوں کے ہاتھ نہیں مروں گا، میں ڈوب کے مر جاؤں گا۔ تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کو اپنے ساتھ لیا، میں کہا یار میری حیاتی کہ میں پار لا، یہ نہیں کہ میں نے سکھا تو بچا، میں نے پانی میں مار دے، میں نے سکھا دے آپ کو نہ مروا، کہ میں نے اس لکڑی کو اپنا سہارا بنایا اور پانی میں داخل ہوں، میں تھوڑا سا اندر گیا ہوں، میں نے کیا دیکھا، سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا۔ یہ نہیں تھا کہ فیصلہ آباد کا تاجر کا سوٹ تو بغیر تقربہ نہیں چلتا، اور یہاں کے نوجوان کے ہاتھ میں گٹارو اور لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، جوان لڑکی لڑکا ایک دست سے پڑھ رہی ہوں، اور پھر زنا نہ پھیلے، ناچ گانا ہو اور بے حیائی نہ پھیلے۔ اللہ رسول کو تو بعد میں جواب دیں گے میں اور آپ، وہ 6 لاکھ انسان ہمارے گاٹے پڑیں گے، ظالموں اس واسطے پڑتی اپنی جان دیتی، یہ نچن ہے یہ گانا ہے، کچھ لوڑ آئی پاکستان بنانا بھی ایسے چلے، یہی کام کرنا ہے کہ تمہیں سوٹ سے ہی چلنا ہے، اس کے بعد پاکستان بنانا بھی لوڑ چلی آئی ہے۔ یہ عجب ملک ہے،
شاید وہی خاص ایسی زرخیزی لائی ہے کہ دنیا میں کسی مچھلی میں ایسے خوشبو نہیں، میں اپنا تجربہ بتا اور کسی گندے میں ایسا رس اور مٹھاس نہیں ہے۔ چھ بڑے آدم پیدا ہونے کی طرح یہ تبلیغ کے سلسلے میں کچھ تجارت کے سلسلے نہیں، رگیں کیوں بند ہو گئیں، برکتیں کیوں اٹھ گئیں؟ جس ملک کی شراب ختم ہو جائے گی وہ ملک برباد ہو جائے گا۔ سنو، تجارت کے مٹ جانے سے لوگ نہیں مرتے ہیں، شراب کے مٹ جانے سے ملک مر جاتے ہیں۔ تمہاری انڈسٹری بھری کی بھری رہ جائے گی، یہ تمہارے ستارے کیمیکل یہ بھرے کے بھرے رہ جائیں گے اگر زمین کی برکتیں روٹ گئی۔ اور ان کا قبضہ کس کا ہے؟ میرے اللہ کا۔ برکتیں کون لاتا ہے؟ میرا اللہ۔ کون اٹھاتا ہے؟ میرا اللہ۔ کیسے برکت آتی ہے؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض۔ اور پاکستان والوں دو کام کرو، ایک ایمان سچا بناؤ، ایک تقوی سچا بناؤ، تو میں زمین آسمان کی برکتوں کے در کھول دوں گا، بہانے کھول دوں گا۔ چلیے تمہاری زمین میں بہت کچھ ہے، تم برکتیں لینا چاہتے ہو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ صرف حکومت کا قصور نہیں ہے، صرف پیپل پارٹی یا صرف نون لیگ اور صرف کتنی چیزیں بنی گئی، یہ صرف فوج کا یا سیاستدانوں کا جرم نہیں، سارے زمین یہ مجرم ہے اور یہ سارا مجمع مجرم ہے، اور یہ پاکستان کے 14 کروڑ عوام مجرم ہیں اللہ کے ساتھ۔ کوئی لاکھوں میں ایک تو ہے جس کے تو خیر ملک قائم ہے، لیکن میرے بھائیوں حکومت کتنی ہوگی؟ 5 لاکھ فوج، 5 لاکھ کے قریب پولیس، 10 لاکھ سیاستدان اور ساری بیوروکریسی ملاؤ، چلو فرض کرو 20 لاکھ ہے نہیں، میں کہتا ہوں فرض کرو 20 لاکھ، چلو 50 لاکھ کر دو۔ 50 لاکھ بڑے بدماش ہیں، بڑے بدجانت ہیں، بڑے غاصی ہیں اور بڑے خائن ہیں اور بڑے ہیرا پھیری ہیں، اور باقی 14.5 کروڑ بڑے نیک پاک ہیں۔ اللہ کی قسم اگر 7 کروڑ بدماش ہوں اور 7 کروڑ نیک ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ حالات کی چکر الٹی نہیں چلائے گا۔ حالات کی چکر الٹی اس وقت چلتی ہے جب برے زیادہ ہوں اور اچھے کم ہو جائیں۔ میری اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ نیک لوگوں کے ہوتے بھی بربادی آئے گی؟ کہاں؟ اذا کثر الخبث، جب گناہ گار زیادہ ہوں گے تو ان کی نحوست نیکوں سے کھا جائے گی اور خباثت غالب آئے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ حدیث جوڑو تو آج کا پاکستان آپ کے سامنے ہے۔ تو اوروں کو برا نہ کہو، اوروں کو برا نہ کہو، اپنی برائیاں دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ادھر دیکھو، اندر یہ یہاں فساد ہے، یہاں فساد ہے، اس لحاظ سے ارے غلام فرید بھی اگر شاعر تھا ہمارے شاعر کی بس بے ہاسے اس بے ناسے کبھی جھوٹ لے آتے پاتے سب نفس پلیت پتا اپنا ذات پلیت نہ ہاتے۔ یہ اندر بیٹھا ہوا بدماش یہ نفس، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث سنو، ان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، اس حدیث کا ترجمہ ہے خواجہ غلام فرید کا یہ شعر، پس سے ہاتھے سے جس بے ناسے کبھی جھوٹ لے آتے پاتے سب نفس پلیت پتا اپنا ذات پلیت نہ ہاتے۔ یہ اندر کی برائیاں ہیں، پیپل پارٹی یہ کر رہے، مسلم نے یہ کر رہے اور فوج یہ کر رہے، پولیس یہ فلاں جنرل نے یہ کر دیا، فلاں وزیر نے یہ کر دیا، سارے زمین نے کیا کیا، کبھی یہ بھی تو دیکھ لو کہ میں بھی پوچھتا ہے شاید میری وجہ سے کوئی وبال آ رہا ہوئے، میرا جھوٹ، میری غیبت، میرا افسوس کا کاروبار، میرا ظلم، میری گالی، میری نماز کا چھوڑنا، میرا ماں باپ کو آنکھیں دکھانا، یہ ایسے جا رہا ہے جی اس کشتی کو ڈبونے کا سبب بن رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم سب کو اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑے جنجال سے نکلنا ہے۔ تو ایک حدیث اور جوڑ دو، یہ حدیث ساری صحیح کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت تشبیہات دی ہیں کہ بہت دل میں اترتی ہے۔ كمثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها
فالذين في أسفلها إذا اتقوا مروا إلى من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نوجد من فوقنا فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. یہ خوبصورت حدیث ہے پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے. سنو میرے بھائیو، جب وبال آتا ہے تو میرے آپ کے گناہوں کی سزا ہے. ایک آیت میں پڑھ دی اور آیتیں جمع کرو. ایک آیت کافی ہے اور آیتیں جمع کرتے جاؤ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اور آیتیں جمع کرو. اور ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور جمع کرو. كلا أخذنا بذنبه اور آیتیں جمع کرو. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. یہ ساری جمع کرو. یہ ایک سنو. خلاصہ ایک ہے، جب نافرمانی ہوگی میرا اللہ روح جائے گا. جب روٹے گا تو زرخیز زمین کی برکتیں روٹ جائیں گی، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، دریا سو جائیں گے، موسم کے تیور بدل جائیں گے، زمین آسمان کی گردش بدلے گی. پھر حکومتوں کو برا بھلا مت کہو، پھر سب اللہ کے دربار میں چھپ کر توبہ کرو. سارے مل کر روگو دھوگو توبہ کرو. یہ اکیلے کا کام نہیں ہے. اب ایک حکومت کا جرم نہیں، یہ تاجر کا بھی جرم ہے، زمیندار کا بھی ہے. میں مالداروں کو کیا دوست دوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا مجرم ہے. وہ بھی ریڑھی پہ بیٹھا گانے سنو تو قرآن نہیں سنو. مسجد کے سائے تلے آم بیچ رہا ہے، نماز سے نہیں آتا ہے، صرف جگہ کے گانے سن رہا ہے، قرآن نہیں سن رہا ہے. تو میں مالداروں کو کہتا ہوں، بادشاہوں کو کہتا ہوں، وزیروں کو میں کہتا ہوں میں بھی مجرم ہوں اور ہم سب مجرم ہیں. مجھے بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اس سارے مجرم کو توبہ کی ضرورت ہے. ابھی حدیث اور جوڑو. میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں سمجھاؤں نافرمانی کا وبال کیسے آتا ہے، اور اگر نافرمانی کو نہ روکا گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا. تو کہا تم یوں سمجھو جیسے ایک بہت بڑی کشتی. اچھا، کشتی کی مثال دی ہے. عربوں کو پانی سے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہم پانی ان کے دیش میں تھا نہیں. ایک بنگالی کہنے لگا میں پانی نہ دیکھوں تو بیمار ہو جاتا ہوں، کیونکہ پانی کا دیش ہے. پانی نہ دیکھوں تو بیمار ہو جاتا ہوں. پانی جمنے، پانی چلے، پانی ٹوٹے. ہمارے پاس سائیکل، ان کے پاس کشتی ہے. وہ پانی نہ دیکھے بیمار، اور عرب پانی دیکھے تو ڈرتا ہے کیونکہ صحرا. تو ان کو سمندر سے ڈر لگتا تھا. تو اللہ کے نبی نے ان کو زمین کی مثال نہیں دی. سمندر میں نہیں ہے کہ میری پوری امت ایک جہاز میں سوار ہے. پوری امت اور پوری زمین ایک کشتی ہے. پوری زمین ایک کشتی ہے. اس کشتی کے دو حصے ہیں. نیچے ایک سمندر ہے خوفناک طوفانی. کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں. میٹھا پانی اوپر ہے، نیچے کوئی نہیں. نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے ہیں. اب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یار یہ بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ہڈیاں کرنا چھگڑیاں کرے بھی ناراض ہوں گے. نہیں کرو، کشتی پھاڑو تو جتوں پانی کر دو. کشتی پھاڑو، پھٹا توڑو اور اس میں سے پانی نکالو اور اوپر والوں کو چھوڑ دو. تو میرے نبی نے فرمایا کچھ اوپر کچھ نیچے. نیچے سمندر، نیچے طوفان. اب نیچے والے کہتے ہیں یار اس کے نہ کر لو چھو، پھٹا توڑو، پانی کا چھوڑ. اوپر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پھٹا توڑ رہے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی توڑنے دو، کوئی ہمارا تھوڑے توڑ رہے، توڑنے دو. تو کچھ کہتے ہیں اللہ کے بندو پاگل ہو گئے ہو، سمجھتے نہیں ہو، جس کشتی پر سوار ہو اسی کا پھٹا توڑ رہے ہیں. اور انہوں نے نچلا پھٹا توڑا تو تم بھی ڈوبو گے، وہ بھی ڈوبیں گے. ان کو روکو. ہم دونوں شریک ہیں، نہ روکا تو ہم بھی گئے وہ بھی گئے. کچھ کہتے ہیں جاؤ نا، کوئی ضرورت کوئی نہیں، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہے ان کو روکنے کی. ہمارا کاروبار سود سے پاک ہے، ہمیں اگریز کرے ہمارا کاروبار سود سے پاک ہے.
ماشاء اللہ بہت بڑی مثال قائم کی. میں بھی کہہ رہا تھا مدرس کو تیرے بعد جتنے بھی لوگ سود چھوڑیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرے کھاتے میں لکھے. یعنی بڑے کاروبار چھوٹوں میں تو بہت سے جو سود پہ نہیں کرتے, بڑے کاروباریوں میں یہ پہلا نوجوان تھا جس نے ہمت کی اور اپنے اللہ اور توکل کرتے ہوئے قدم اٹھایا. ابھی بہت سے لوگ اس اللہ کا فضل چھوڑ چکے ہیں. لیکن میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ مدرس کہتا ہے میرا کاروبار سود سے پاک ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, پٹا توڑ دیں تو توڑنے دو. دوسرے کہتے ہیں تو تیری فیکٹری بھی تو اسی کشتی پر ہے جس کا پٹا توڑ رہے ہیں, اگر اس کا پٹا ٹوٹ گیا اور وہ کہیں تو تم اور میں سلامت رہیں گے, پکڑو پکڑو پکڑو. تو میرے نبی نے فرمایا اگر انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو روک لیا تو خود بھی بچ گئے, دوسرے بھی بچ گئے, اور اگر ان کو نہ روکا تو جب پھٹا توڑیں گے تو پچھلے نچلے جو ڈوبیں گے اوپر والے جو ڈوبیں گے. میرے بھائیو یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور ہر بڑی کتاب میں موجود ہے, اور میں اس حدیث کو جیسا سمجھا ہوں نہ کسی شرح سے نہ کسی کتاب سے, میرے اوپر میری ایک عادت ہے. میں نے ایک سمندر کا سفر کیا تھا جس میں طوفان تھا, سمندر کے ہوا کا طوفان آ گیا. ہماری جہاز بیلجیم میں تھی, ہمیں ہر حال میں بیلجیم چھوڑنا ہے, ہمارا ویزا آج ختم ہے اور 4 گھنٹے کا سمندر ہے اور ایسی تیز ہوا, سمندر میں طوفان. پہلی بندرگاہ پر گئے, ہمیں کہا کہ سمندر میں طوفان ہے, ہمارا جہاز چھوٹا ہے, ہمارا جہاز نہیں جائے. دوسری بندرگاہ پر گئے, کہا کہ ہمارا جہاز چھوٹا ہے, نہیں جا سکتا. تیسری بندرگاہ پر گئے تو انہوں نے کہا ہمارا جہاز جا رہا ہے, بہت بڑا جہاز, بہت ہی بڑا جہاز. کتنے ٹرالے نیچے کھڑے تھے, تو 30-40 ٹرالے نیچے کھڑے تھے لائن میں, بہت بڑا جہاز. ہم چڑھ گئے, ظہر کی نماز پڑھی اور سوار ہوئے. سردیوں کا زمانہ, ہوا تیز, تھوڑا سا سمندر میں گیا نا جہاز, اللہ سب سے اوپر بیٹھے, اوپر ایک شراب کھانا تھا بس, سب سے اوپر ہم بیٹھے ہوئے. سب موجیں اٹھی ہیں نا, اتنی زور سے موج آتی کہ اچھل کر وہ جہاں ہم بیٹھے تھے نا وہاں آ کے ٹکراتی اور سارا جہاز ایسے گئے رکوع میں چلا جاتا تھا. میں کہا تھا یہ سجدہ نہ کرانے کا رکوع کا انتظام بدلی ہے کہ جب سجد موٹر کو نہیں بچ رہا یہاں تک, پھر ادھر سے موجود تھے. اچھا ادھر کھانا کھا کے سوار ہوئے. میں سفر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں, کیا چیزیں جس کو کھا لیا ویسی عادت, میں نے کھانا نہیں کھایا. ساری جماعت سارا جہاز الٹیاں ادھر گرا تو ادھر گرا, ایسے خوف کا عالم, اتنی دہشت کاری ہو گئی کہ اللہ آج دور دیکھنا نہیں کہ نہیں دیکھنا. اب کیونکہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, اللہ تمہیں نہ دکھائے لیکن تم دیکھو گے تو تب تمہیں حدیث سمجھ لگے, لگا ہے نہیں سمجھو. اب تم ذرا میری بات پر غور کرنا. اب یہ طوفان ہے اور شور ہے اور سمندر سے بہا ہے, سندھ کی طرف سے پھینک رہا ہے اور ہم سارے بیٹھے ہوئے, ہم تعلیم کرا رہے ہیں, ادھر لوگ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر لوگ شراب پی رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آ کر کہتا ہے وہ نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں, کچھ لوگ نیچے کچھ لوگ پھٹا توڑ رہے ہیں, پکڑو پکڑو پکڑو. تو کیا خیال ہے شرابی کا نشہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا, روکو روکو روکو. دوسرا شرابی جائے گا, جرمان دے آپ سے کروں گے. وہ پاگل روکو روکو ورنہ تو بھی گیا میں نہیں گیا. اور جماعت والے کہ ہم تو تعلیم کرا رہے ہیں, بھائی ہمیں تعلیم کرانے دو. ان کتابوں سے تو سب کو ڈھونڈنا, روکو روکو روکو. میرے بھائیوں میرے نبی نے اس پوری زمین کو ایک کشتی سے تشریح دی ہے, اس میں نیک بھی ہیں اس میں برے بھی ہیں, اور میرا نبی یہ سمجھا رہا ہے اگر نیک لوگوں نے برے لوگوں کو نہ سمجھایا, ان کی نافرمانی کی وجہ سے وبال آیا, تو نیک بھی بہ جائیں گے برے بھی بہ جائیں گے. اتنے خوبصورت مثال دے کر تبلیغ کے کام کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. نیک آدمی کہہ سکتا ہے میں تو نیک ہوں, میرے بچے بھی نیک ہیں, ہم سے کیا کہتے ہو, جاؤ بے نمازیوں سے بات کرو. تو جب سیلاب آئے گا نمازی بے نمازی کے گھر برابر بہے گا, اس کے ٹکر برابر لگے گی. تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مثال نہیں ہے. اور یہ میرے نبی نے عمل بتایا ہے
کہ اگر اس ملک کے سفینے کو طوفانوں سے نکالنا ہے، ہتھوڑوں سے نکالنا ہے، ایک توبہ کرو تو ایک اپنے وقت تبلیغ کو دو، اللہ کے واسطے دو۔ یہ تبلیغ انسانیت اور رحم ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر کا کام ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی ویلفیئر کام نہیں ہے کہ ایک آدمی کو جہنم کی راہوں سے ہٹا کر جنت کی راہوں پہ چلنے کے لیے تیار کر لینا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ ناراض ہے، اپنی نیکی پہ مطمئن نہ رہو اور خود بھی توبہ نہ کرو اور اوروں سے جا کے توبہ کرواؤ، کیونکہ سود چھوڑنے والے چھوڑے اور سود سے چلنے والے بے شمار، سچ بولنے والے چھوڑے اور جھوٹ بولنے والے بے شمار، اور نماز پڑھنے والے چھوڑے اور نماز چھوڑنے والے بے شمار، ماں باپ کے فرمان بردار چھوڑے اور ماں باپ کے نافرمان بے شمار، غیبت سے بچنے والے چھوڑے اور غیبت کرنے والے بے شمار۔ ان گناہوں کی نحوست کہیں ہم پہ پڑی تو ان کے ساتھ ہم بھی نہ بہ جائیں۔ میرے بھائیوں، کسی کی موت سے ڈر لو، توبہ کرو اور اس ملک کو بھنور سے نکالنا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے سامنے لاؤ۔ اللہ کی قسم، جس قسم کے اعمال ہیں اس قسم میں بڑے سے بڑا عقل مند بھی حکمران بن جائے، وہ ہمیں بھنور سے نہیں نکال سکتا۔ اور ہمارے حکمران تو ہیں ہی نادان، ان کو حکومت کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہم نافرمان، ایک حکمران نادان، یہ بیچارے کیا حکومت کریں گے؟ میں کہتا ہوں یہاں اللہ کی قسم جنید بغدادی جیسے حکمران بنا دو، اور جو کچھ فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے، جو ملتان، سندھ، پنجاب، بلوچستان، بہاولپور اور سرحد میں ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، تو ان کی دعائیں بھی ہمیں اس بھنور سے نہیں نکال سکتی۔ یہ سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت بڑی موت ہوئی ہے اور نیک خاتون دنیا سے گئی ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ کتنے بڑے گھروں سے جا کر کہاں ہم دبا دیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے خوبصورت گھروں سے اٹھا کر کہاں ہم 4 ہاتھ زمین میں دبا دیتے ہیں۔ رابعہ بصری عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر عورت نہیں ہے، لیکن میں 1200 سال کے بعد اس کی کہانی سنا رہا ہوں۔ عورت ہونے کے ناطے سنو وہ حبشی تھی، عورت ہونے کے ناطے سنو وہ اولاد کے قابل نہیں، عورت ہونے کے ناطے سنو وہ بانٹ حبشی، بدصورت، نہ شکل نہ صورت، اور باندھی، ایک حبشی، ایک باندھی، ایک بے اولاد کے قابل نہیں۔ جس عورت میں 3 عیب ہوں، تاریخ کیوں کر اسے یاد کرے، تاریخ کیوں اسے اپنے صفحات میں حصہ دے۔ میں 12 صدی کے بعد کیوں فیصلہ آباد کی عورتوں کو رابعہ سنا رہا ہوں اور کیوں فیصلہ آباد کے مردوں کو رابعہ سنا رہا ہوں کہ اس عورت نے اپنے رب کو راضی کر کے ایک مثال قائم کی تھی۔ میں صرف ان کی موت کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے خادمہ کو بلایا تو بیٹی لگتا ہے میرے جانے کا وقت ہے، زیادہ عمر نہیں، 42 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، کچھ زیادہ لمبی عمر نہیں ہے، صرف 42 سال کی عمر۔ ہاں، یہ ہر رات امتحان جلدی فوت ہو گئے تھے، اکثر زندگی بے بدی میں گزاری۔ جب خامن زندہ تھے غسل کر کے، کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے خامن سے پوچھتی میری ضرورت ہے، اگر وہ کہتے نہیں پھر ان سے کہتے مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کرنے کا اجازت ہے، پھر ساری رات مسلح پہ گزر جاتی تھی۔ پھر ان کا انتقال ہونے کا وقت آیا ہے تو اپنی خادمہ کو بلا کر کہا بیٹی میں جب مر جاؤں تو میں تہجد جس کرتے میں پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنانا اور میرا ڈھنڈورا نہ پیٹنا۔ قریب سے 4 لوگ بلا کے جو مجھے اٹھا کے کفن کر سکیں، مجھے کفن کر دینا، صبح لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا۔ انتقال ہوا، وصیت کے مطابق کام ہوا۔ اگلے دن اپنی خادمہ کو سامنے میری حسن و جمال سورج کی طرح چمکتا سب پوچھا تو خادمہ نے پوچھا اماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے بخشش کر دی؟ تب وہ آپ کا کرتا کیا ہوا جس میں آپ کو کفن لیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتار کے رکھ دیا ہے اور مجھے یہ جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور وہ کرتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے نیکی کے ترازو میں تلوائے گا۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا قبر میں؟ تو منکر نقیر آئے تھے میرے پاس، مجھ سے کہنے کے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جس کو یاد کیا اور اسے ایک پل نہ بھلایا، 4 ہاتھ زمین میں آ کر میں اسے بھول جاؤں گی۔ یہ جواب دیا، یہ نہیں کہا رب اللہ کا، میں نے کہا میں جسے 40 برس نہ بھلا سکی 4 ہاتھ زمین میں آ کر بھول جاؤں گی تو وہ منکر نقیر کہنے کہ چلو آگے کیا حساب لینا۔
ایسی عورتیں بن کے مرو. یہ عورتیں بیٹھی ہیں, مرد بیٹھے ہیں. میرے بھائی میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, محنت کرتا ہوں. کبھی کبھی جمع ہونا ہوتا ہے, کبھی کبھی جمع ہونا ہوتا ہے. ایک انفرادی توبہ کریں, ایک اجتماعی توبہ کریں. ایک کمر سے نکلنا ہے تو تبلیغ کے کام کریں. نافرمان جو اللہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری غفلت سے چلے گئے, ان کی محنت کرو, محنت کرو. انشاءاللہ ایسا لوٹیں گے کہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں گے, ایسا پلٹیں گے کہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں گے. جس کو اللہ نے اس امت میں پیدا کیا ہے اس میں بڑی طاقت اور عالی استعداد کو رکھا ہے. تو بھائیو, میں سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, سب مستورات کی خدمت میں, کہ انفرادی طور پر توبہ کریں. بڑے بڑے کاروباری آئے ہوئے ہوں گے, سود چھوڑ دیں, چھوٹا کام کر لیں, چھوٹا کام کر لیں. اللہ سے لڑائی نہ کریں, اللہ سے جنگ نہ کریں, اللہ سے ٹکر نہ لیں. اللہ کا واسطہ دیکھو, اللہ کا رسول کا واسطہ, اللہ سے جنگ نہ کریں. یا موت سے لڑ کے دکھا دو, نہیں لڑ سکتے ہو تو سود چھوڑ دو, سود چھوڑ دو, سود چھوڑو. حلال کماؤ, تھوڑا کما لو. زیادہ کماؤ گے تو پھنسو گے. جو لوگ بڑے کاروبار کرتے ہیں, مجھے ان سے رحم آتا ہے کہ خود اپنے پیسے سے کب نہ اٹھاتے, اپنے پیسے سے خود نفع اٹھانے کا کون سا وقت ان کے پاس ہوتا ہے. کیونکہ جتنا کاروبار پھیلے گا تو تمہیں ہی پکڑے گا نا, تمہیں ہی پکڑے گا, تمہارا ہی لڑکا نکالے گا. تم اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤ گے؟ سال میں 10 دن انگلینڈ سے ہو کے آ گئے, امریکہ سے ہو کے آ گئے, چلو جیسے چھٹی منائے ہیں. چھوٹا کر لو, رشوت بڑھاؤ بڑھاؤ. حلال میں کیا ساری دنیا میں کاروبار پھیلا دو. کوئی کاروبار کی لمٹ کوئی نہیں ہے. یہ لمٹ ہے, جھوٹ نہ ہو, سود نہ ہو, کھوٹ نہ ہو, سٹا نہ ہو. یہ سود ختم ہو جائے ہمارے بازار میں, سٹا ختم ہو جائے, جوا ختم ہو جائے, پاکستان کی خوشحالی واپس آ جائے. سود کا کام سوائیاں لے آتا ہے, سوائیاں. ساری دنیا جکڑ میں, ساری دنیا جکڑ میں آئی ہے, سر پاکستان نہیں ہے. جہاں سود ہے وہاں فقر ہے, جہاں سود ہے وہاں بھوک ہے. تو میرے بھائیوں, ہم کو اللہ اس کو رازق مانتے ہیں, اللہ کو رب مانتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین مانتے ہیں. سود کہنا چلو, اللہ کے رسول سامنے سر جھکاؤ, اپنے کام آخر میں رزق بھی تو نکلا ہے, کیسے نکلا ہے اس سے پوچھو. میں یہ کیسے نکلا ہے اس سے پوچھو کیسے نکلنا ہے, جو آپ کو بتائے گا اس کے مطابق کرو, اللہ آپ کو بھی نکالے گا. تبلیغ کے لیے وقت نکالو, تبلیغ کے لیے وقت نکالو. اوروں کو روکو روکو روکو. طوفان آیا تو مجھے بھی بہا کے لے جائے گا, آپ کو بھی بہا کے لے جائے گا. ہوائیں پاگل ہو گئی تو میرے گھر کی چھت بھی اڑے گی, اوروں کے گھر کی چھت بھی اڑے گی. پھر یہ نہیں دیکھے کہ یہ نمازی کا گھر ہے, یہ بے نمازی کا گھر ہے, یہ سود کھانے والے کا گھر ہے, یہ حلال کھانے والے کا گھر ہے. جن حاجی عورتوں تبلیغ میں وقت میں زیادہ نہیں کروں, 3 دن ہر مہینے لگایا کرو. مہینے میں صرف 3 دن, صرف یہ سارا مہینہ کہاں کا ہے, ہر مہینے 3 دن نکلو, 3 دن نکلو. آپ کی اپنی کائنات بھی بدلے گی, آپ کے ذریعے سے اوروں کی دنیا بھی بدلے گی. تو بھائی سارے کام کماج توبہ تو کرو, ٹھیک ہے نا بھائی. توبہ کرتے ہوتا کہ ساری توبہ کا جواب جاوید کی ماں کو جائے. کمنی کے ساری سوال کے لیے بیٹھے ہیں تو سارے کے نام جاوید کی ماں کو اس کا جواب جائے. ایک دفعہ توبہ تو سارے کر لو, ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب اگر سچی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے, اور آپ کے سارے معاف ہو گئے, اور آپ ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے. اللہ کے فضل و کرم سے. ہاں 2 باتیں واضح کروں گا. فرض نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے, گناہ معاف ہے, قضا باقی ہے. علماء سے پوچھ کے کرتے رہنا. کسی کا حق مارا دبایا, گناہ معاف ہے, حق باقی ہے, اس کو ادا کرنے کی ترتیب بناتے رہنا. گناہ معاف ہو گئے ہیں. تو میرے بھائیوں, توبہ ہے, ایک اللہ کی راہ میں نکلو. تو انشاءاللہ ہم بھنور سے نکلیں گے جب اللہ کا فضل شامل حال ہوگا. اور یہ سفینہ ہم لوگوں کو ایک دفعہ روک لیں, پھٹا نہ توڑ لیں, انشاءاللہ پار نہ کر لیں گے. لیکن اگر ہم اپنے کام پہ مست اور پھٹے ٹوٹتے رہے تو پھر نہ ہم بچیں گے نہ کوئی دوسرا بچے. ٹھیک ہے نا بھائی. ایک جگہ تو فاتح پاؤ, 3 جگہ تو اخلاص, پھر ہم دعا کریں گے. بات سے پہلے گزارش ہے, جو فوراً لاہور واپس کہنا ہے. اتنے بڑے مجموعے میں جب بھائی مسافہ کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتا ہوں, بڑے مجموعے میں مسافے کا وقت نہیں ہوتا.
بچہ مجھے سفر نہ کرنا ہو پھر بھی اتنے بڑے مجمع میں منہ سے سلام کیا جائے تو دفعہ مسافہ کرنا یہ اس ماحول یا اتنے بڑے مجمع کا یہ سنت نہیں ہے یہاں، کیونکہ ایذائے مسلم کو حرام ہے، مسافہ سنت ہے۔ اب یہ سارے اگر مسافہ کریں تو میرا کیا حال ہو؟ ویسے میرا یہ ہاتھ مستقل درد کرتا ہے، کوئی زوردار آ کے کر کے ٹھنڈ اندر نہیں کر میں کپڑا ٹھنڈا تو میں بیچارہ کمزور مالدار میں میرا ہاتھ سارا مستقل درد کر رہا ہے، مجھے فوراً لاہور واپس لینا ہے۔ میں تھوڑی سی محنت کرتا ہوں، مسافت ہونے کرے مجھے نکلنے دے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ بڑے مجموعوں میں مسافر کو گریز کرنا چاہیے، صرف زبان سے سلام کرنا چاہیے، درست کو اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة، اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها، وابدلها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها، ومالا خيرا من مالها، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللهم اغفر لها من ذنبها، اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها، إنك أنت الغفور الرحيم۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے، یا اللہ تیرا فرمان ہے، تیرے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ کوئی مسلمان بندہ یا بندی بیمار ہو کر اور بڑھاپے کا شکار ہو کر تیرے دربار میں پہنچتا ہے تو تو اس کا حساب لیتے بھی شرماتا ہے اور اسے عذاب دیتے بھی شرماتا ہے۔ اے میرے رب، یہ ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، سارے جاوید عمران، ان کی والدہ، ان کی بہنیں ہیں، ان کی والدہ یا اللہ بیماری کی حالت میں اور یا اللہ بڑھاپے کی حالت میں اور یا اللہ ساری زندگی نیکی میں گزار کر تیرے دربار پہ پہنچی ہیں، اور اے میرے رب یہ تو پکی بات ہے ساری زندگی ایک پل بھی تیری نافرمانی کا نہ ہو تو بھی میرے مولا ہم تجھے حساب نہیں دے سکتے، ہم تجھے حساب نہیں دے سکتے، ہم تجھے حساب نہیں دے سکتے۔ اے کریم اللہ، جب وہ تیرے دربار میں پیش ہو رہی ہوں تو تو انہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوں، اور اے اللہ تو ان کے بڑھاپے پر رحم فرما، یا اللہ ان کی بیماری پر رحم فرما۔ تیرا اپنا فرمان ہے میرے آقا کہ تو یا اللہ بڑے بڑے نیک لوگوں کا حساب لے گا، تو جس کو تو نے بیمار کیا اور اسی بیماری میں اسے اٹھا لیا تو جب وہ تیرے دربار میں پیش ہوتا ہے تو تو فرماتا ہے میں نے تمہیں دنیا میں ہی تکلیف دے دی، اب تجھ سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے تو تو یا اللہ اسے دن حساب سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے کریم اللہ، اپنے وعدوں کو سچا کرنے والے اللہ، یا اللہ یہ بھائی طارق جاوید عمران کی ماں یا اللہ بیماری کے ساتھ تیرے در پر پہنچی ہیں تو اپنے وعدے کو پورا فرما، تو اپنے وعدے کو پورا فرما اور بن حساب کتاب کے لیے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما اور میاں بیوی کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ یا اللہ انہیں تو جیسے تو نے ان کو دنیا میں ساتھ دیا، یا اللہ آخرت میں جنت میں بھی ان کو اکٹھا فرما دے اور ان کو جنت الفردوس ان کا مقام بنا دے۔ یا اللہ تو تیری نیک خاتون تھیں، تیری فرما بردار خاتون تھیں، ساری دولت کے باوجود تجھ سے ڈرنے والی تھیں، تیری بندگی کرنے والی تھیں۔ اے میرے کریم اللہ، انہوں نے تیرے مال کو تیری نافرمانی میں خرچ نہ کیا، تیری اطاعت میں خرچ کیا۔ اے مولا کریم، لیکن میرے آقا تیری عزت کے پسند ایک پل بھی تیری نافرمانی میں نہ گزرے، پھر بھی حساب کون دے سکتا ہے؟ زندگی میں گناہ بھی ہوئے ہوں گے، قصور بھی ہوئے ہوں گے، کچھ جانتے ہوئے ہوں گے، کچھ بھولتے ہوئے ہوں گے۔ اے کریم اللہ تو ان کے ہر گناہ کو معاف فرما، جو بھول کے ہوا، جو جان بوجھ کے ہوا، یا اللہ تیرے حق میں ہوا وہ بھی معاف فرما، تیرے نبی کے حق میں ہوا وہ بھی معاف فرما، تیری کتاب کے حق میں ہوا وہ بھی معاف فرما، عزیز رشتے داروں کے حق میں ہوا وہ بھی معاف فرما، یا اللہ تیرے بندوں کے حق میں جو قصور ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اور اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، تو جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنا، رما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندیوں میں ان کو جگہ نصیب فرما، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اور اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور میرے حبیب کی بیٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی خادمات میں انہیں جگہ عطا فرما، ان کی بیٹیوں میں انہیں جگہ عطا فرما، ان کی خدمت کرنے والیوں میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی اولاد کو ایسی زندگی عطا فرما کہ ان کا ہر پل ان کی قبر سے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنے، انہیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ان کا ہر سانس اپنے والدین کی قبر سے ٹھنڈا ہونے کا اور جنت کے درجات بلند ہونے کا ذریعہ بنے۔ اے مولا ان کو ایسے دن رات عطا فرما، ایسی تجارت، ایسی بندگی، ایسے اخلاق عطا فرما کہ یا اللہ ان کا ہر عمل ان کی ماں کو اور ان کے باپ کو تیرے دربار میں اونچا کرتا چلا جائے اور تیرے دربار میں ان کو مقربین تک پہنچا دے۔ انہیں یا اللہ نیک اولاد بنا، نیک اولاد بنا، اور بھائیوں بہنوں میں جوڑ پیدا فرما، بھائیوں بہنوں میں محبت پیدا فرما، بھائیوں بہنوں میں الفت پیدا فرما، اور مال کی وجہ سے آپس میں پھٹنے سے بچا، اور دولت کی وجہ سے اور یا اللہ وراثت کی وجہ سے آپس میں دلوں کے پھٹ جانے سے بچا، اور یا اللہ نفرتوں کے پیدا ہونے سے بچا۔ اس سارے خاندان میں جوڑ پیدا فرما، اس سارے خاندان میں الفت و محبت پیدا فرما، اس سارے خاندان میں یا اللہ تو پہلے بھی دین ہے، ان کو اور دین عطا فرما، اور انہیں تبلیغ میں بھی چلنے والا بنا، اور اپنے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں چلنے والا بنا۔ انہیں دنیا میں تجارت بڑی دی، ان کو یا اللہ تبلیغ کی تجارت بھی بڑی عطا فرما، یہ تیرے پیغام کو لے کر سارے یا اللہ تیرے پیغام کو لے کر امریکہ بھی جائیں، افریقہ بھی جائیں، آسٹریلیا بھی جائیں، یورپ بھی جائیں، ایشیا بھی جائیں، ان کے رزق کو دین کی زندگی کے لیے استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے ہم جمع ہیں یا اللہ تیرے بندے جب کسی کے لیے وفد بن کے سفارش کرتے ہیں تو تو یا اللہ اپنے بندوں کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ یہ ہزاروں مرد و عورتوں کا مجموعہ تیری اس نیک بندی کے لیے سفارش کر رہا ہے، اگر کہ ہم گناہگار ہیں، صفاوار ہیں، پر یا اللہ ہم سارے ایمان والے جمع ہو کر تیرے در پر یا اللہ اس خاتون کے لیے جاوید عمران اور طارق کی ماں کے لیے بخشش کے قائل ہیں، تو ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش فرما۔ اور رب کریم اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہمیں بھی ایمان کے خاتمہ نصیب فرما، ہمیں بھی ایمان کی موت نصیب فرما، ہمیں بھی ایمان کی موت نصیب فرما۔ جتنے ہم نے آگے ایمان پر چلے ہیں ان کے درجے بلند فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ اور میرے مولا جو ہمارے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما، ہماری برکتیں روٹ گئیں، ہماری زمین کی رگیں اللہ بند ہو گئیں، ہمارے غلے ہم سے روٹ گئے، ہماری ہوائیں ہم سے روٹ گئیں، ہمارے پانی بے برکت ہو گئے، ہمارا سب کچھ بے برکت ہو گیا، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ دے تو سچا ہم جھوٹے، سر کریم اللہ تجھے اپنے محبوب سے جو محبت تھی، تجھے اس محبت کا واسطہ میرے مولا، اور تیرے نبی نے جو آنسو بہائے اور آہوزاریاں کی ان دعاؤں اور ان آہوں کا واسطہ یا اللہ تو اپنے محبوب کی امت سے کرم فرما، اور خاص طور پر ہمارے ملک سے کرم فرما، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں نکمے نہ اہلوں کے جنگل سے بچا، ہمیں نکمے نہ اہلوں پر خیانت اور خائن اور ظالم اور رشوت دینے والے اور ظلم کرنے والوں سے بچا میرے مولا۔ اے کریم اللہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا، یقیناً ہوا کہ اس ملک کا نصیب ہی روٹ گیا، ستارہ ہی ڈوب گیا، جو آتا ہے پہلے سے زیادہ اندھا آتا ہے، جو آتا ہے پہلے سے زیادہ نادان آتا ہے، تو ہم سے کرم کر دے میرے مولا۔ وہ ہمارے دو گناہ جن کی وجہ سے تو روٹا اور یہ ملک کی کشتی کمر میں پھنسی کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی، ہمارے دو گناہ معاف کر دے اور ہمیں سلامتی سے پار لگا دے، ہمیں نیک حکمران دے، ہمیں نیک اعلیٰ تاجر دے، نیک زمیندار دے، نیک مزدور دے۔ اللہ ہمارا سارا معاشرہ اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی قائم فرما دے۔ اللہ ہمارے معاشرے سے سود کو مٹا دے، زنا کو مٹا دے، جوئے سٹے کو مٹا دے، گانے بجانے ناچ گانے کو مٹا دے۔ یہ آوارگی، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ کینسر کی طرح ہمیں کھا گئی، انہوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ امت راتوں کو اٹھ کے تیرے سامنے رویا کرتی تھی، آج ہمارے نوجوان ساری رات ننگی فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے اٹھتے ہیں۔ اے کریم اللہ ہم تیرے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے اور تجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تجھ سے بھی شرمندہ ہیں اور تیرے حبیب سے بھی شرمندہ ہیں۔ اے کریم اللہ تو ہم سے رحم فرما، ہماری راتیں بھی روشن فرما، ہمارے دل بھی روشن فرما،
ہمیں پاکیزہ معاشرہ عطا فرما، اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، جو نافرمان ہو گئے انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو آپس میں روٹے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں یا اللہ انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، جو میاں بیوی میں توڑ پیدا ہوا ہے ان میں جوڑ پیدا فرما دے، رب کریم اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان سے نیک رشتے مقدر فرما، جو ہمارے بھائی سودی کاروبار میں پھنس گئے انہیں توبہ کی توفیق دے کر نجات عطا فرما، انہیں کشادہ رزق حلال عطا فرما، جو جھوٹ میں سود میں جوئے میں رشوت میں بدیانتی میں کھوٹ میں پھنس گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اے کریم اللہ ہمارے بازاروں کو سود سے پاک کر دے، پاک کر دے، کھوٹ سے خیانت سے پاک کر دے، ہمارے دفتروں کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، ہماری عدالتوں کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، یہ جتنا مجمع آیا ہے جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ تو ان کے اندر کی حاجات اور اندر کی فریادیں سننے والے ہیں، یا اللہ تو سب کے اندر کی پوری فرما، حاجات کو مرادوں کو جو ہمارے حق میں بہتر ہیں پوری فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں ان سے ہماری طبیعتیں ہٹا دے اور یا اللہ اپنے پاک کلموں کو لے کر دنیا میں پھرنے والا ہمیں بنا دے، اپنے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے والا ہمیں بنا دے، ہمیں جسمانی صحت بھی دے، ہمیں روحانی صحت بھی دے، اے مولا ہم آخر میں پھر سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم جس خاتون کے لیے جمع ہوئے وہ تیری نیک بندی تھی تو اسے معاف فرما دے اور اس کے درجے بلند کر دے، وہ دونوں میاں بیوی کو جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے جمع فرما، اور ان کی بیٹیوں کو اور ان کے بیٹوں کو اور آج ان کے پوتوں کو پوتیوں کو نواسوں کو نواسیوں کو بھی یا اللہ تو سب کا جاریہ بنا اور خیر کا ذریعہ بنا اور آپس میں جوڑ اور محبت پیدا فرما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.